حاضرین و سامعین میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت محترم، گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابتدائی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج مزید چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو ہے وہ 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا قالوا اجئتنا بالحق، اور وہ بولے کیا تمہارے پاس حق آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تم یوں ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہنسی کر رہے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا میں تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے اور دیکھا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور کل گزشتہ جمعے کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ باپ داداؤں کی غلط رسم و رواج کو جاری نہیں رکھا جائے گا، بلکہ قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے بیان کردہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب یہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں، تو انہوں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم کیا تم ایسے ہی کہہ رہے، کوئی حق ہے، کوئی دلیل ہے، یا تم ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ وہ جو بات کہتے ہیں بولیے حق کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دین میں مذاق کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ ہنسی مذاق کھیل کود سے بولیے دور ہوتے ہیں اور پاک و منزہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ معرفت الہی سے ہوتا ہے۔ تبھی آپ نے کہا تھا قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ کوئی ہے رب جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی معرفت حاصل تھی، اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے مقام پر میں اپنی بات کی تائید میں ایک قرآن مجید میں سے ایک آیت پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو یا کوئی حق تمہارے پاس آیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیجیے کہ جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے وہ امتی کے پاس نہیں ہوتا، جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے امتی کے پاس نہیں ہوتا، اور کوئی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی امتی کا علم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی امتی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے امتی بڑھ جاتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کا علم کم، امتی کا زیادہ، نبی کا تقوی کم، امتی کا زیادہ، نبی کی سخاوت کم، امتی کی زیادہ، جبکہ یہ کیا ہے عقیدہ ایسا رکھنا قرآن سنت کے خلاف اور کفریہ ہے۔ اب نبی جو ہے ہنسی مذاق سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب بنی اسرائیل میں کسی امیر آدمی کا قتل ہو گیا
اور قوم کے لوگ جو تھے وہ آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور کہنے لگے کہ کسی بادشاہ کا انتقال ہو، کسی امیر آدمی کا قتل ہو گیا ہے، اب چور کا پتہ نہیں پڑ رہا، تو لہذا آپ رب سے پتہ کریں، پوچھیں ذرا اس بارے میں ہمیں واضح حکم نازل فرما دے، کوئی علامت پتہ پڑ جائے کہ چور ہے کون۔ اب اس قوم کے امتی یہ جانتے تھے کہ نبی کو معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، جب بھی اس کے پاس آئیں گے ہماری مشکل کشائی کر دیں گے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس جائے، ان کی مشکل کشا ہو جائے، مشکل کشائی ہو جائے، تکلیف رفع اور دفع ہو جائے، تو پھر صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اپنی حاجت طلب کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو۔ مسئلہ پوچھنا آئے تھے قاتل کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے، ایک گائے ذبح کرو۔ حالانکہ قتل سے گائے کا کیا تعلق تھا، کوئی ربط نہیں تھا۔ ان کی قوم کہنے لگی، قالوا اتتخذنا ہزوا، اور وہ بولے، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، تمسخر کر رہے ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں سے۔ معلوم یہ ہوا نبی جو ہے جاہل والے کام بولیے نہیں کرتے ہیں، اسی لیے سمجھ لیجیے اس بات کو، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کیا ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہے ہو یا ایسے کوئی بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرما دیا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میرے پاس تو حق آیا ہے، اور وہ جو حق تھا اس حق کی بنیاد پہ آپ نے کیا فرمایا، جو معرفت الہی آپ کو حاصل تھی، آپ نے فرمایا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق کون بتا رہے ہیں، بولیے اللہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تمہاری مورتیاں نہیں ہیں، اور انہیں دیکھو وہ معرفت الہی کیسی حاصل ہے، معرفت الہی کیسی حاصل ہے، اور رب ہوتا کون ہے؟ اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ارشاد فرمائی، یہ سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 78، 79، 80، 3 آیتیں ہیں، ان کو بولو ذرا آہستہ آہستہ بات کریں۔ تو آپ نے پہلے دلیل کیا دی، رب کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھیے فرمایا والذی هو یطعم الذی خلقنی فہو یہدین، اور اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے اس نے ہدایت بھی دی ہے۔ مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے بولو ہدایت بھی دی ہے۔ پہلی سی بات آپ نے پہلے فرمایا زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف اللہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، لوگوں سنو وہ میرا بھی خالق ہے، میرا بھی مالک ہے، اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اور کیا فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین،
وہ رب جو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. بولے کون کھلا رہا ہے؟ بولیے اللہ کھلا رہا ہے. بعض لوگ یہ نہ کہتے کہ ماں باپ کھلاتے ہیں ماں باپ پلاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کھلا رہے ہیں ماں باپ پلا رہے ہیں. ماں باپ صرف ذریعہ وسیلہ ہے، حقیقت میں کھلانے والا کون ہے؟ بولو ذرا زور سے کہہ دو، اللہ ہے. جن کا نظریہ یہ ہے کہ ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو پھر انہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ پھر کون کھلائے گا؟ پھر کون پلائے گا؟ تو ماننا پڑے گا ہمیں ماں کے رحم میں رزق دینے والا بھی خالق کی کائنات ہے، دنیا میں بھی رزق دینے والا اللہ ہے. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، بلکہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور وہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. سنو سنو، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا بھی اللہ دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ. اور جب میں مر جاؤں گا مجھے موت بھی اللہ دیتا ہے مجھے زندگی بھی اللہ دیتا ہے. یہ بہترین صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولیے اللہ کی بیان فرمائی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ نبی کو سب سے زیادہ معرفت خالق کی کائنات کی ہوتی ہے. اس کی ہوتی ہے جی خالق کی کائنات کی ہوتی ہے. اب ایک مثال میں اور پڑھے مجید فرقان حمید سے پیش کرنا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ تو بتا دیتا ہوں. علم جو ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں. علم جو ہے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم کا تعلق ہے حق الیقین، یاد رکھیے گا بات کو. ایک کا تعلق اس کے ساتھ ہے حق الیقین. جس طرح انہوں نے کہا تھا قالوا اجئتنا بالحق، سورہ شورى کی آیت نمبر انبیاء کی آیت نمبر 55 میں. اور ایک علم کا جو تعلق ہے وہ ہے علم الیقین. ایک ہے حق الیقین، دوسرا ہے علم الیقین، اور تیسرے علم کا تعلق ہے وہ ہے عین الیقین. کتنے ہو گئے جی؟ تین ہو گئے. کون کون سے ہو گئے؟ حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین. کسی حق بات سن کر علم ہو جائے حق بات کہہ رہا ہے بس یقین ہو گیا. کسی ذرائع خود معلوم ہو جائے علم ہو گیا. ایک ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان کو یقین ہو جائے، یہ ہے عین الیقین ہے. وہ اپنے بہترین سے بات سن لی رب کی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے کھلا رہا ہے مجھے پلا رہا ہے. بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے دیتا ہے، اور مر جاؤں تو مجھے زندہ بھی کرے گا، زندگی بھی دینے والا اللہ ہے، اور موت دینے والا بھی بولے کون ہے؟ بولیے اللہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا اے اللہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی بھروسہ نہیں تھا رب کی ذات پر. کامل توکل ہے، بھروسہ ہے. وہ کہہ رہے زندگی دینے والا اور موت دینے والا کون ہے؟ بولیے
اللہ ہے؟ جب مان رہے تو پھر اس بات کو یقین ہے نا ان کا. تو اللہ نے شاہ فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھے ہماری بات پر ایمان نہیں؟ ارے بولیے سبحان اللہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ ہاں کیوں نہیں، پر چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، چین آ جائے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ پھر تم 4 پرندے لے لو. کیا لے لو جی؟ 4 پرندے لے لو. اور 4 پرندے، یہ تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ رہے ہیں، غیر مقلدین حضرات کی پسندیدہ تفسیر، وہ ہر مسئلہ اسی میں دیکھتے ہیں اور میں بھی اسی بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ایسا کرو پھر تم 4 پرندے لے لو، اور 4 پرندے لینے کے بعد پھر تم کیا کرو گے؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ نے فرمایا ایسا کرو تم 4 پرندے لے لو، اس سے کھلاؤ پلاؤ، ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، انہیں خوب کھلایا پلایا، اپنے سے مانوس ہو گئے. جب مانوس ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے کیا منہن جزءا، پھر آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور سر کو اپنے پاس رکھا، یعنی کہ ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد پر وغیرہ اپنے پاس رکھے، ان کا جو گوشت تھا اس کا قیمہ کیا، آپس میں مکس کیا. مکس کرنے کے بعد جو 4 پہاڑ کے کونے تھے ان 4 کونے پہ تھوڑا تھوڑا سا گوشت اس کا رکھ دیا. پھر اللہ نے فرمایا اس سے کیا فرمایا؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اللہ نے فرمایا اب تم انہیں پکارو. بس آپ کا پکارنا تھا کہ پرندوں کا دوڑتے ہوئے آ جانا تھا. اس کا جو تعلق تھا جہاں تو کسے تھا؟ اس کا تعلق تھا مشاہدے سے. میں بتا چکا ہوں پہلے، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین. آنکھوں سے دیکھ لو، مشاہدہ ہو جائے. اب ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی جو آرزویں ہوتا ہے، آرزو ہوتی ہے، ان کی جو تمنا ہوتی ہے، جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کو پورا فرما دیتا ہے. ارے بولی دوستو سبحان اللہ. اس کو پورا فرما دیتا ہے. ورنہ اللہ چاہتا تو فرماتا بس ٹھیک ہے، جب تمہیں یقین ہے ہماری بات پہ تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں دکھانے کی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا تم نے کہا ہے کیسے زندہ کرے گا، تو اب ہم تمہیں یہ منظر تمہاری آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. 4 پرندوں کو لیا، ان کو چل کے کونوں پہ رکھا، اب انہیں پکارا. فلاں نے او مور، او کوے، او کبوتر، جو بھی انہیں پرندے لیے تھے. اب وہ دوڑتا ہوا گوشت چلتا ہوا آیا، جو سر اپنے پاس رکھے تھے اس سے جوڑا، پر جڑی، اور انہوں نے اپنا دانا کھانا چگنا شروع کر دیا. یہ وہ منظر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی چاہتوں کو پورا فرما دیتا ہے. نا ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہماری آرزو ہوتی ہیں، تمنا ہوتی ہیں. بولی کیا ہماری تمنا پوری ہوتی ہیں؟ بولیے کسی کی کوئی تمنا ہو جاتی ہے، کسی کی تمنا نہیں ہوتی.
تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، تمنا کی بات آ گئی ہے، تو کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے۔ ہونی چاہیے نہیں دیتے ورنہ بولیے۔ اب ذہن میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، لیکن لگن ہو پکی، لگن ہو پکی۔ مدینہ منورہ جب میں، اللہ نے توفیق دی، جب میں مدینہ منورہ گیا، وضو کے روزے پہ حاضری ہوئی، اور مدینہ منورہ میں ہماری ہوٹل تھی، تو وہاں پروگرام بنایا کہ کیوں نہ حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، نعت خوانی ہوگی۔ اب جب نعت خوانی ہوئی تو ایک جو دیوانہ تھا بڑا رو رہا تھا، مر جاؤں مجھے یہی موت آ جائے، رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا۔ ماسٹر میں نے کہا بھائی بڑی محبت ہے اس کو، بڑا وجد طاری ہو رہا ہے۔ چلو جی، وہ رات گزری، فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا، اب سیدھے کمرے سے نکلے، اب گئے لفٹ کے اندر، کیونکہ لفٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس میں لکھا تھا صرف 4 آدمی جائیں گے۔ کتنے؟ 4، 5 نہیں جائیں گے۔ تو 4 آدمی پہلے تھے، اتنا بڑا کٹا سامان کا بھر کے وہ اور لے آیا۔ ایک تو 5واں خود ہو گیا اور سامان بھی ہو گیا۔ آدھے راستے میں جا کے لفٹ رک گئی، آدھے راستے میں لفٹ رک گئی۔ آپ کو معلوم جب لفٹ رک جائے، وہ لفٹ کیسی خراب تھی، اب چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، مجھے نکالو۔ تو میں نے اس کو ایک کان میں ایک بات کی، تو رات جو تم نے دعا مانگی تھی نا مدینے میں مرنے کی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ دعا تم نے مانگی تھی، باری ہماری بھی آ گئی ہے۔ اب کہہ رہا ہے مجھے میرے بچے یاد آ رہے ہیں، میرے بچے یاد آ رہے ہیں۔ تو یہ موت سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، تو لگن ہونی چاہیے، بولیے، پکی۔ تو جب لگن پکی ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کے دلائل بیان کیے، اور یہ بات بیان کر دی کہ خالق کائنات وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بہترین صفات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور تم نے کیا دیکھا کہ جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، حالانکہ ہم نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ اس کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے ہیں، جن کی مشرق سے لے کے مغرب تک میں حکومت تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک میں ان کی حکومت تھی۔ سکندر ذوالقرنین اور ایک ہے سلیمان بن داؤد علیہ السلام، ان کی حکومت۔ یہ 2 بادشاہ گزرے، اور ایک میں ہوا ہے نمرود، اور ایک ہوا ہے بخت نصر۔ اس کی حکومت بھی پوری روح زمین پر حکومت تھی۔ یہ بادشاہ تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بادشاہ موجود نہ تھا۔ اللہ نے اسے بادشاہ عطا فرمائی تھی۔ جب بادشاہ عطا فرمائی تو یہ اب خدا بن بیٹھا، لوگوں سے سجدے کراتا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اسے سخت سزائیں دیتا، بعض کو قتل کروا دیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تفاسیر میں آتا ہے جس کے دربار میں جاتے تھے وہ جھکتے تھے، جھکتے سلام کیا کرتے دروازے پہنچتے ہی۔
آپ نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا بھائی تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. تو سجدہ جو ہے وہ اللہ کو ہی سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بولیے نہیں سجدہ، جائز بھی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے بھائی بتاؤ پھر تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں. تو آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، بلکہ اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ارے زور سے بولیے سبحان اللہ. اور میں پہلے صفات بیان کر چکا ہوں ان کی سورہ شورا سے. اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، بیمار ہوتا ہوں میں مجھے شفا دیتا ہے، مجھے زندگی دے گا، مجھے موت دے گا. یہ اللہ کی بہترین صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی. اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے. پھر مشاہدہ کر کے بتا دیا، مشاہدہ کر کے اللہ نے دکھا دیا. اللہ کی آپ پہ کامل بھروسہ تھا تبھی تو کہہ رہے. اب سارا موضوع سمجھ لیجئے. اس نے کہا قال انا احیی و یمیت، اے ابراہیم جو کام تمہارا رب کرتا ہے نا وہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اچھا آپ نے کہا اچھا ذرا دکھائیے. اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا اور ایک کو اس نے قتل کر دیا. ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا. کیا لگا دیکھو جو کام تمہارا رب کر رہا ہے وہ کام میں بھی کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں نہ بھیجا نہیں ہے. اگر بھیجا ہے تو اس میں گودا نہیں ہے، اگر گودا ہے تو اوپر کی بلڈنگ کی خالی ہے. یہ موت و حیات کا مطلب سمجھا ہی نہیں کسے کہتے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگا لیا اس کو دلیل ایسی دینی چاہیے کہ یہ بے بس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بے بس ہو جائے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر ایسا کر کہ آج سورج کو مغرب سے تو نکال دے. دلیل بڑی جامع تھی. اب اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے، مخالف کو ایسی دلیل دے دو توڑ ہی نہ سکے. پھر ہوا کیا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافروں کے ہوش اڑ گئے. کیا اڑ گئے؟ ہوش اڑ گئے. جب ہم اپنے مخالف کو دلیل دیتے ہیں نا، کوئی بھی ہمارے پاس آ جائے تو دلیل کا جواب نہیں ہوتا. گالی تو دے دے تو دے دے، ہر درمی دکھائے تو دکھائے، ضد کرے تو کرے، لیکن ہماری دلیل کا جواب نہیں ہوتا اس کے پاس. میں نے رفع الدین پہ گفتگو کی، کئی ہزار لوگوں نے اس کو سنا، اس میری ویڈیو کو. اس پہ کمنٹ بھی بہت سارے آئے. کسی نے عجیب عجیب باتیں بھی کی، بعض نے اس کو اچھا بھی کہا. تو لیکن جس نے بیکار تبصرہ کیا میری بات کا جواب نہیں دیا تو نہیں بتا کے. تو لہذا میرے دلائل پہ غور کرو. میں تمام نمازی حضرات سے کہہ رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. اور میں نے جو مسئلہ بتایا ہے قرآن سنت کی روشنی سے بتاؤں گا. اگر جو ہمارے مخالفین ہیں جو میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر ایسی کوئی دلیل لے کے آئیں جو میری دلیل کا رد کر سکیں، ورنہ ضد نہ کریں. ضد اور ہر دھرمے کا علاج بولیے زور سے بولو. بات تو اپنے باپ کی نہیں مانتے، میری کیا مان لیں گے؟ تو منوانا مقصد نہیں. اسے کسی نے کہا مولوی صاحب تو مانتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں منوانا مقصد نہیں، حق دکھانا مقصد ہوتا ہے.
اللہ جس کے دل میں بات ڈال دے وہ مان لیتا ہے، ورنہ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس آخری لفظ اپنی گفتگو ختم، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو خالق بنا ہوا ہے تو ایسا کر سورج کو آج مغرب سے نکال دے۔ وہ جواب نہ تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل کو بھیجا اور بھیج کے فرما دیا ابراہیم اگر یہ الٹا تجھ سے ہی سوال کر دے نا، اگر یہ الٹا تجھ سے سوال کر دے تو دیکھو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، بس دعا کرنا تیرا کام ہوگا، سورج کو نکالنا رب کا کام ہوگا۔ تو رب چاہے تو اپنے نبیوں کی خاطر اپنے قانون کو بولیے بدل دیتا ہے، یہ عقیدہ قرآن سنت کا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا تھا نا 4 پرندوں کو، وہ بات رہ گئی، بڑے کام کی بات ہے، تو وہ زندوں کو پکارا تھا کہ مردوں کو؟ تو مردوں کو کون پکار رہے تھے؟ اللہ کے نبی پکار رہے تھے، تو مردے سنتے تبھی تو پکارا جا رہا تھا، اور سنو مردے سنتے تبھی تو پکارا جا رہا تھا نا۔ کتنے غوث کو پکار رہے ہو، غوث کو پکار رہے ہو، خواجہ صاحب کو پکار رہے ہو، اور ہمارا کام پکارنا ہے، سنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی قوت اور طاقت ان کے ساتھ ہوئی تو مدد بھی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق